الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اسی دین میں رکھی ہے۔ اسی دین کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت کی عزت سے وہ محروم رہے گا۔ اللہ نے ایسا مذہب، ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ آج جو ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ملک میں اور پوری دنیا میں خرابی نظر آ رہی ہے، وہ دین پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر دین کے احکامات کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے داخل کر لیتے، اس کے مطابق عمل کرتے، تو ساری دنیا کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا، ہمارے معاشرے اور سماج میں سے برائیاں ختم ہو جاتی۔ آج معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، وہیں ایک بہت بڑی خرابی جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے کا امن اور امان خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ملک کے اندر امن و امان خراب ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی تباہی ہے، جتنی بربادی ہے اور جتنا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس سب کی بہت بڑی بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہو۔ اصل چیز اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر اگر دل میں پیدا ہو جائے تو انسان پھر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، مجھے اپنے اس عمل کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا، مجھ سے میرے اس عمل کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، اگر یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان غلط کام نہیں کرے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں اگر پیدا نہیں ہوگا
تو پھر قانون بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ قانون کتنے ہی سخت بنا لیے جائیں، دل میں اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو انسان جرم سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں دیکھیے کتنے سخت قانون بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں کتنے سخت سے سخت قانون بنے ہوئے ہیں کہ کسی کو قتل کرنے پر یہ سزا ملے گی، کسی کی عزت لوٹنے پر یہ سزا ملے گی، کسی کو کڈنیپ کرنے پر یہ سزا ملے گی۔ یہ سارے قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن ملک کے اندر سے جرائم کم نہیں ہو رہے ہیں، کرائم کا ریشو گھٹ نہیں رہا ہے بلکہ اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آئے دن جرم کی خبریں اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئے دن ملک کے اندر کرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا انسان کسی بھی جرم سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لوگوں کی بھیڑ میں بھی غلط کام سے بچے گا اور تنہائی میں بھی غلط کام سے بچے گا۔ اگر اس کے دل میں احساس ہوگا کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اس عمل کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے، میرے اس عمل کے بارے میں اللہ پکڑ کریں گے، یہ احساس دل کے اندر ہوگا تبھی جا کر انسان گناہوں سے جرم سے بچ سکتا ہے۔ یہ احساس نہیں ہوگا تو محض قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سچی بات کہو، سچائی کو اپناؤ، جھوٹ مت بولو۔ آج معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے اس کی بہت بڑی وجہ جھوٹ بولنا ہے۔ ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، اولاد جھوٹ بول رہی ہے، کارخانے والا جھوٹ بول رہا ہے، مالک جھوٹ بول رہا ہے، مزدور جھوٹ بول رہا ہے، تاجر جھوٹ بول رہا ہے، لیڈر جھوٹ بول رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے یہاں کسی ایم پی کو، ایم ایل اے کو بلائیں، وہ ہماری بستی میں آئے گا اور بڑے بڑے وعدے کر کے چلا جائے گا، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، آپ کی بستی میں یہ بنوا دیں گے اور آپ کی بستی میں یہ کروا دیں گے۔ بس اس وقت کہہ دیا، یہاں سے جب چلا گیا تو بھول گیا۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غصہ پیدا ہوگا کہ ہمارے سامنے وعدہ کیا کہ تمہاری بستی میں یہ کام کرواؤں گا لیکن کروایا نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی لوگ جو محبت کرنے والے تھے اب وہ دشمنی کریں گے، نفرت کریں گے۔ وہی لوگ جن کے دلوں میں عزت تھی اب ان کے دلوں میں وہ عزت باقی نہیں رہے گی۔ تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کی جہاں بہت ساری وجہ ہیں، ایک بہت بڑی وجہ جھوٹ بولنا ہے۔ انسان اگر سچ بولے تو وہ بہت ساری ہلاکتوں سے، بہت ساری تباہیوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الصدق ینجی، سچائی انسان کو کامیاب بناتی ہے، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے بہت ساری تباہیوں سے۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں اپنا مقصد حاصل کر رہا ہوں، لیکن وہ کامیابی اور وہ مقصد زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کامیابی عطا فرماتے ہیں وہ کامیابی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ایک تاجر، ایک بزنس مین اگر اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں سچ بولتا ہے تو تھوڑی دیر کو اس کو لگے گا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، میرا گھاٹا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سچ بولنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا۔ اسلام کی پہچان ہے سچ بولنا، مسلمانوں کا شعار ہے سچ بولنا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اسلام سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، نبی بننے سے پہلے
آپ تجارت کے ارادے سے دوسرے ملک گئے. اس زمانے میں جانوروں پر سواری ہوتی تھی، جانوروں پر سامان لادا جاتا تھا اور سفر ہوتا تھا، بہت لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی بننے سے پہلے کی بات ہے کہ مکہ سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے تجارت کرنے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ ہیں. غلہ جانوروں پر لادا گیا اور اس ملک کی طرف سفر شروع ہوا جہاں جانا تھا. راستے میں بارش ہو گئی، تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ غلہ بھیگ گیا. اوپر کا حصہ بھیگ گیا، نیچے کا حصہ بچ گیا. جب اس ملک میں پہنچے، منڈی کے اندر پہنچے، تو سارے قافلے والوں نے اپنا اپنا غلہ نکالا اور غلہ نکال کر کے اس کا ڈھیر لگا دیا. جو گیلا غلہ تھا اس کو نیچے چھپا دیا اور اوپر میں خشک غلہ ڈال دیا. سوکھا ہوا اوپر رکھ دیا اور گیلا نیچے چھپا دیا تاکہ خریدنے والے کو پتہ نہ چلے. اوپر چیک کر کے دیکھے گا سوکھا ہوا ہے وہ خرید لے گا. تو سب نے ایسا کیا. اب وہاں کے بڑے بڑے تاجر لوگ، بزنس مین لوگ آ رہے ہیں، بازار کا معائنہ کر رہے ہیں، بازار میں چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس کے پاس کیا مال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گیلا غلہ تھا اس کو الگ ڈھیر لگایا، جو تھوڑا گیلا تھا اس کو الگ ڈھیر میں رکھا، اور جو بالکل صحیح مال تھا، خشک تھا، سوکھا ہوا، اس کو الگ ڈھیر میں رکھا. تو جو ان کے ساتھ گئے تھے مکہ سے، بڑے بڑے تاجر تھے، تجربے کار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ محمد تم ابھی نوجوان ہو، تمہیں ابھی تجارت میں تجربہ نہیں ہے. اگر تم اس طرح گیلے غلے کو الگ رکھو گے، سوکھے کو الگ رکھو گے تو تمہارا بڑا نقصان ہوگا. کوئی بھی آدمی گیلا غلہ تو لینا نہیں چاہے گا، بس تمہارا سوکھا غلہ بکے گا اور یہ رہ جائے گا، تمہارا نقصان ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا چاہے نقصان ہو جائے، مجھے فائدہ کم ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی انسان کو دھوکہ دوں. میں کسی انسان کو جھوٹ نہیں بول سکتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ اوپر سوکھا ہوا غلہ رکھوں اور نیچے گیلا رکھوں. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. خیر، لوگوں نے آپ کو سمجھایا، آپ نے یہ جواب دیا. بڑے بڑے تاجر اس ملک کے وہاں آئے، بازار کا چکر لگا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک تاجر کی دکان سجی ہوئی ہے، غلہ لگا ہوا ہے، دوسرے کا غلہ لگا ہوا ہے، تیسرے کا لگا ہوا ہے، اور سب نے مکس کر رکھا ہے. صرف ایک تاجر ایسا ہے، ایک نوجوان، جس نے سوکھا غلہ الگ رکھا ہوا ہے اور گیلا الگ رکھا ہوا ہے. وہ تاجر آپ کے پاس آئے اور کہا، اے نوجوان، یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ تمہارے جو دوسرے ساتھی ہیں انہوں نے تو گیلا اور سوکھا دونوں مکس کر دیا، ان کا فائدہ تو زیادہ ہو جائے گا، وہ تم سے زیادہ کما لیں گے، اور تم نے الگ الگ کر رکھا ہے، تمہارا تو لاس ہو جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہے تھوڑا کماؤں، میرا نقصان ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی انسان کو دھوکے میں رکھوں. میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، چاہے میرا نفع کم ہو، لیکن میں لوگوں کو بتا کر کے بیچوں گا کہ یہ گیلا ہے، بارش کی وجہ سے بھیگ گیا تھا، اور یہ سوکھا ہے. اب آدمی لینے والا جانے، اس کو جو پسند ہے وہ لے گا. تو اب تاجر حیران تھے، وہ اس غلے کو دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات تھی، یہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا، یہ محمد بن عبداللہ کا چہرہ تھا، جو 40 سال پورے ہونے کے بعد سارے نبیوں کا امام بننے والے تھے، جن کو اللہ نبوت کی ذمہ داری دینے والے تھے. یہ اس نبی کا چہرہ تھا. تو تاجر حیرانی سے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے، اے نوجوان، ہم بڑے تاجر لوگ ہیں، ہم ساری دنیا میں گھومتے ہیں،
بہت سارے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے تیرے جیسا تاجر نہیں دیکھا، آج تک ہم نے تیرے جیسا تاجر نہیں دیکھا کہ جو لوگوں کو بتا کر کے سامان بیچتا ہو کہ یہ سامان خراب ہے، یہ گیلا ہے اور یہ سوکھا ہے۔ لہٰذا ہم تیرا یہ سارا غلہ خریدیں گے، جو خشک ہے وہ بھی لیں گے، جو گیلا ہے وہ بھی لیں گے، اور پورے غلے کا ہم وہی ریٹ لگائیں گے جو خشک غلے کا ریٹ ہے، اور ان لوگوں کو جو ہم نے ریٹ دیا اس سے بڑھا کر کے آپ کو دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نفع عطا فرمایا، یہ کامیابی عطا فرمائی، کس وجہ سے؟ بنیاد کیا تھی؟ سچ بولنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا، جس کی وجہ سے آپ کا سارا مال بک گیا اور نفع بھی زیادہ ہوا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا، سچ بولیں گے تو گھاٹا لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کے اندر وہ برکت دیں گے کہ جو جھوٹ بولنے سے کمائے ہوئے مال کے اندر نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم جھوٹ بول کر زیادہ مال کما لیں گے، لیکن پھر کہیں دوسرا راستہ ایسا نکلے گا کہ اس سے زیادہ ہمارے یہاں سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو کاروبار میں سچائی کو اپنانا ہے، ہر معاملے میں سچائی کو اپنانا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، اور دوسرے کاروبار ہیں سب کے۔ تو سچائی کو اپنانا ہے اپنے کاروبار میں، چاہے ہم کہیں بھی ہو، سچ کو اپنا شعار بنانا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے۔ سچائی کو اپنا لیں گے، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، اور سچ کے اندر اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ جھوٹ بولنے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، گراہک کو ہم سامان دے رہے ہیں تو اس کے اندر جو عیب ہے وہ اس کو بتا کر کے دیں۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو لے چاہے تو نہ لے۔ ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، سامنے والے کو دھوکے میں نہ رکھے، سامنے والے کو ہم دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، سچائی کے ساتھ تجارت کرے، انشاءاللہ وہ برکت ہوگی جو جھوٹ بولنے میں نہیں ہوگی۔ آج ہمارے بھائی جو باہر سے آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے تو اچھے غیر مسلم ہیں، ہم سے تو اچھے انگریز ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ ہم سب سے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ ہم سب سے اچھے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے۔ ہم سب سے اچھے ہیں کیونکہ ہمارا دین سب سے اچھا ہے، ہماری کتاب سب سے اچھی ہے، ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے۔ بس صرف کمی اتنی ہے کہ ہم نے اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کمتر، حقیر نہیں سمجھنا۔ ہمارا تعلق تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا دین، جن کی لائی ہوئی شریعت ایسی ہے کہ اگر اس پر مسلمان تو مسلمان، کافر بھی عمل کر لے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تجارت کے اندر چاہے غیر مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ سچ بولے گا تو لوگ اس کے پاس جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں ایک غیر مسلم آدمی ہے، لیکن وہ اپنے بزنس میں ایک نمبر ہے، وہ ایک نمبر کا مال رکھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، تو اس کے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایک نمبر آدمی ہے، یہ آدمی کبھی بزنس میں دھوکہ نہیں کرتا، یہ آدمی کبھی ہمیں خراب مال نہیں دیتا، تو دور دور سے لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ عزت کس وجہ سے، یہ اعتماد کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے کاروبار میں سچائی کو اپنانا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہو۔ اب سچ بولنے کا دنیاوی فائدہ تو اپنی جگہ، آخرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تمہارے کاموں کو درست کر دیں گے۔
جب سچ بولو گے تمہارے بہت سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آگے فرمایا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سچ بولنے کی وجہ سے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے, گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے, ان کے کہنے پر چلتا ہے, وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو سچائی کا حکم دیا ہے. تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. اگر یہ اپنا لیا جائے, معاشرے کے اندر سچائی کو اپنا لیا جائے, ماں باپ سچ بولے, اولاد آپس میں سچ بولے, کاروباری لوگ سچ بولے, دکاندار سچ بولے, مالک اور مزدور آپس میں سچ بولے, تو معاشرے کے اندر سے بہت ساری تباہیاں, بہت ساری خرابیاں جو نظر آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو ہم کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کریں گے. اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہم بزنس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہم 2 نمبر کا مال نہیں بیچیں گے. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہم کسی کو چونا نہیں لگائیں گے. اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر ہم کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کر سکتے, کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے, کسی کی بے احترامی نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے. اللہ کا ڈر اگر دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم اپنی ڈیوٹی میں خیانت نہیں کر سکتے. آج ہوتا کیا ہے کہ آدمی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, شادی میں گھوم رہا ہے, لیکن اس نے اپنے جو اس کا ٹھیکیدار ہے, جو اس کا ذمہ دار ہے پلانٹ میں, اس سے دوستی کر لی ہے. اس کو چائے پلا دی, اس کو پان کھلا دیا, چالاکی سے اس سے تعلق بنا لیا. اب ہوتا کیا ہے, یہ آدمی گھوم رہا ہے, شادی میں جا رہا ہے رشتہ داروں کے یہاں, گھر پہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے, اور وہاں تعلق بنا لیا ہے. اس کو فون کر دے گا کہ میں نہیں آ پاؤں گا, میری حاضری لگا دیجیے. کام کرنے گیا نہیں, شادی میں گھوم رہا ہے, گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن کارخانے میں, کمپنی میں اس کی حاضری لگ رہی ہے. سوچنے کی بات ہے, ہم نے کام کیا نہیں, وہاں حاضری لگوا دی. اب اس حاضری سے جو پیسے آئیں گے, کیا وہ پیسہ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ کیا اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ ہم نے کام تو کیا نہیں, مزدوری کس بات کی؟ ہم اس پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے. بچوں کی پرورش حرام مال سے ہو رہی ہے, کیا وہ بچے بڑے ہو کر حلالی کام کریں گے؟ کیا وہ بچے بڑے ہو کر نیک انسان بنیں گے؟ کیا وہ بچے بڑے ہو کر معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گا؟ نہیں ہو سکتا. جس بچے کی پرورش حرام مال سے ہوگی وہ بڑے ہو کر حلالی کام نہیں کر سکتا, بڑے ہو کر حرامی والے کام کرے گا. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہم اپنے تمام معاملات میں سچائی کو اپنائیں, سچ بولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کے اندر بڑی برکت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.